الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے نماز کے متعلق بار بار یہ حکم فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ۔ نماز قائم کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، اور اسی طرح نماز قائم کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز اچھے طریقے پر ادا کی جائے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں نماز کی تاثیر اور برکت جو بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرے گا، وضو اچھے طریقے سے کرے گا، نماز میں خشوع اختیار کرے گا، رکوع و سجود کو کامل طریقے پر ادا کرے گا، وہ نماز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے ہر ایک کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو بہتر بنائے۔ مسجدیں آج کل شاندار بن رہی ہیں، مگر نماز نہیں بن رہی ہے۔ مسجدوں کے شاندار ہونے پر نماز کا شاندار ہونا موقوف نہیں ہے۔ نماز تو کسی بھی زمین کے ٹکڑے پر پڑھی جائے ہو جائے گی، اور اعلیٰ درجے کی نماز ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھپر کی تھی، گھاس پھوس کا چھت تھا، زمین پر مٹی تھی، مگر نماز اعلیٰ درجے کی تھی۔ اب ہمارے گنبد بہت شاندار ہیں، ہماری مسجدوں کی قالینیں بہت شاندار ہیں، فرش اور چاندنیاں بہت صاف ستھرے ہیں، راحت اور آرام کے اسباب ہیں بہت، لیکن نماز اعلیٰ درجے کی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز پڑھی انہوں نے، پھر آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 2-3 مرتبہ ان سے نماز دہرائی گئی، پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور مجھے نماز کا طریقہ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ نماز کے ارکان اس طرح سے جلدی جلدی نہیں ادا کیے جاتے، نماز کو اطمینان سے اچھے طریقے سے ادا کرو۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا آپ نے، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر پڑھ کے آئے، 3 مرتبہ کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے بتائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز اس طرح سے پڑھ رہے ہو کہ تمہارا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے،
اور جو شخص اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو۔ یہ جو آپ نے پہلی ہی مرتبہ میں نہیں بتایا، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تربیت ہو، بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے، خوب اچھی طرح یاد رہے کہ کس چیز پر ٹوکا گیا تھا، کس چیز کی پر تنبیہ کی گئی تھی۔ تو تعلیم اور تربیت کی غرض سے آپ نے دہرانے کا حکم فرمایا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو اچھے طریقے پر پڑھنا ہے، نماز قائم کرنے میں یہ بات شامل ہے۔ اب نماز کیسے بنائیں؟ تو بہت ساری باتیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز میں اہم جز ہے قرآن مجید، اس لیے قرآن مجید اچھا پڑھنا چاہیے۔ اس لیے صحت اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری کہ قرآن اچھا پڑھے۔ پھر جو کچھ نماز میں پڑھ رہا ہے اس کے معنی مطلب سے بھی واقف ہونا چاہیے، تب نماز اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ نماز برسوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے۔ آج کل میڈیا کے دور میں مختلف ویڈیوز آتے ہیں، اور بعض مسلمان ملکوں کے بھی آتے ہیں کہ جہاں پر لوگ انٹرویو کے طور پہ پوچھ رہے ہیں، تو خاندانی مسلمان ہیں مگر ان کو خود اپنے پیغمبر کا نام ہی نہیں معلوم ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے تو وہ نام نہیں بتا سکے۔ کلمہ پوچھا گیا، کلمہ نہیں سنا سکے۔ دعائے قنوت پوچھی گئی، دعائے قنوت نہیں سنا سکے۔ ایک ایسا بھی آیا تھا کہ جس میں وہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے، مسلمانوں کے نمائندہ بننے کے لیے، ان سے سوالات کیے گئے۔ عام لوگوں سے نہیں کیا گیا سوال، ووٹ دینے والوں سے نہیں کیا گیا، بلکہ جو لوگ ووٹ لے رہے تھے، جو کھڑے ہو رہے تھے امیدوار بن کے، صرف امیدواروں سے انٹرویو لیا گیا، اور ان سے دین کی چند ایسی ہی بنیادی باتیں جو سوال کرنے والوں ہوتے ہیں انہوں نے پوچھی، مگر وہ اس کا جواب نہیں دے پائے، اور مسلمانوں کے نمائندے بن رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ملک بنائے، اس کے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ تھے، وہ پارلیمنٹ میں سورہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکے، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے، 1 سطر 1.5 سطر کی سورت نہیں پڑھ سکے۔ تو بھائی کیسے مسلمان ہیں؟ دین کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ خاندانی طور پہ کوئی آدمی تھوڑی مسلمان ہوتا ہے، عقیدہ صحیح ہو، فرائض ہوں زندگی میں، تو یہ تو فرض ہی نہیں آیا نا زندگی میں۔ تو اب جن کو یہ نہیں معلوم، ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا معلوم ہوگا؟ برسوں سے پڑھ رہے ہیں نماز، مگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ سورہ فاتحہ کا یاد ہے، ٹھیک ہے، آگے اور چیزوں کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ سجدے میں جو پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جو پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں جو پڑھ رہے ہیں، دعائے معصورہ جو پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت جو پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ جنازے کی نماز در حقیقت دعا ہے، اور اس میں میت کے لیے دعا کرنا ہے، لیکن اس دعا کے معنی مطلب بھی نہیں معلوم ہے، پڑھ رہے ہیں صرف اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ کیا معنی ہے بھئی اس کے؟ معنی نہیں معلوم ہے۔ جن کو معلوم ہے ان کو توجہ نہیں ہے پڑھتے وقت، مانگتے وقت۔ حالانکہ دعا جو ہے، دعا اسی وقت بنتی ہے جبکہ آپ کو معنی مطلب کا استحضار ہو۔ تو بہرحال نماز اعلیٰ درجے کی بنانا ہے تو جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کے معنی مطلب سیکھو۔
اسی وجہ سے ہر مسلمان کو فکر کرنا چاہیے کہ وہ نماز کے جتنے اذکار ہیں، جتنی دعائیں ہیں، دعائے قنوت ہے، یہ سب چیزیں اور جو صورتیں کثرت سے پڑھی جاتی ہیں کم سے کم ہے وہ، ویسے تو پورا قرآن شریف پڑھنا چاہیے سمجھ کر کے، لیکن کم سے کم ان صورتوں کو انسان سمجھ لے، ان کے معنی مطلب کو سمجھ لے۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے اگر ایک لفظ کا روزانہ ترجمہ سیکھا جائے تو 20-21 دن میں پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو جائے گا، لیکن 20 برس ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ سورہ فاتحہ میں خود دعا ہے اور بڑی عظیم دعا ہے، مگر اس کے معنی مطلب کا ہمیں استحضار نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے روز کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، استعانت اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ مگر ہم اس کو دعا کے طور پہ نہیں مانگتے، بس پڑھ لیتے ہیں ایسے، تو سمجھنا چاہیے اور استحضار کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ دعائے معصورہ ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے، اور دعائے معصورہ کا مطلب، اور اسی طرح وتر میں دعائے قنوت کا مطلب کوئی ایک مخصوص اور مقرر دعا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر آدمی عربی زبان میں قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں اس قسم کی دعائیں جتنی چاہے مانگ سکتا ہے۔ صرف نماز با جماعت میں امام کو پابندی ہے کہ وہ زیادہ لمبی نہ کرے، باقی وہ بھی کوئی ایک دعا مانگنے کا پابند نہیں ہے، البتہ اختصار کا پابند ہے تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو، بس اتنا ہی۔ اور جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں منقول ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں حدیث میں آئی ہیں۔ ایسے ہی وتر میں قنوت کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور معروف دعا ہے جو شوافع کے نزدیک معمول بہا ہے، اور اس کے علاوہ اور جتنی دعائیں چاہے آدمی مانگ سکتا ہے، وتر میں ہے ہی اسی لیے وہ، لیکن ایک دعا بھی ہم سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہیں تو اور دعائیں کیا مانگیں گے؟ لہٰذا ہم فکر کریں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ معلوم ہو، قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہماری نماز اعلیٰ درجے کی بنے۔ نماز کی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام چاہیے۔ لوگ بعض مسئلوں پہ لڑتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھے جائیں، پیر کیسے رکھے جائیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا استحضار کرو کہ مالک الملک احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو۔ ہاتھ چاہے ناف کے نیچے باندھو کہ ناف کے اوپر باندھو، مگر دیکھنے سے لگے کہ کوئی غلام اپنے آقا اور مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ نہ لگے کہ کشتی لڑنے کے لیے پہلوان کھڑا ہوا ہے۔ آمین کے معنی ہے اللہ دعا قبول فرما، بندوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، اللہ سے عرض کرنے کے لیے۔ کسی کے نزدیک آہستہ افضل ہے، کسی کے نزدیک جہر سے افضل ہے، مگر جہر کا مطلب بھی چیخنا نہیں ہے۔ کس کو سنا رہے ہو چیخ کے؟ اللہ سے عرض کر رہے ہو، اللہ میاں سے چیخ کے بولو گے آمین یا ادب سے بولو گے آمین؟ تو چاہے سرن بولو چاہے جہرن بولو، مگر ادب سے بولو، تو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے خشوع کی، خضوع کی کیفیت۔ جن سنتوں میں اختلاف ہے
ٹھیک ہے، آپ جس سنت کو ترجیح دیتے ہیں اس پر عمل کریں، کیونکہ سنتیں تو وہ بھی ثابت ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی ترجیح کا مسئلہ ہے کہ کسی کے نزدیک اس کو ترجیح ہے، کسی کے نزدیک اس کو ترجیح ہے۔ ارے بھائی جس پہ بھی عمل کر رہے ہو کرو، مگر اصل چیز تو یہ ہے کہ دل کے اندر خشوع اور خضوع کی، عاجزی کی، بندگی کی کیفیت پیدا کرو۔ لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، مالک کے سامنے کھڑے ہو۔ اسی طرح سے نماز کے لیے لباس بھی مناسب ہونا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے مناسب لباس پہننا چاہیے، اور جمعہ کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے، عید کی نماز کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے، اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اور باقی ہر نماز میں بھی مناسب لباس پہننا چاہیے۔ ایسا لباس کہ جس کو پہن کے آدمی لوگوں کے سامنے آنے سے شرم آتا ہے، ویسا لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب آج کل تو ایک اور مسئلہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا جا رہا ہے جس میں ستر ہی نہیں رہ رہا۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو پیچھے کا حصہ کھل جا رہا ہے۔ تو بہت توجہ کی ضرورت ہے، مسلمان کو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، پہننا ہی نہیں چاہیے، نماز کے لیے ہو کہ غیر نماز کے لیے ہو۔ اگر پینٹ پہن رہے ہو، جینز پہن رہے ہو تو بھی ڈھیلا ڈھالا پہنو، اچھا پہنو، قیمتی خریدو، زیادہ پیسے خرچ کرو، مگر ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ کمر پہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی صورت میں وہ کمر سے ایسا نہ ہٹے کہ آپ کا سطر نظر آنے لگے، بے شرمی کی بات ہے۔ پھر اسی طرح مسجدوں میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، اب ٹوپیاں بھی جن بٹیوں میں رکھی جا رہی ہیں، یہ گھر میں میلے کپڑے ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کے دھلے ہوئے کپڑے رہتے ہیں اس بٹی میں جس میں آپ ٹوپیاں ڈال رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں دھلے ہوئے کپڑے جو آپ آفس پہن کے جاتے ہیں، یا ابھی یہاں بھی پہن کے کرتا پیجامہ آئے ہیں، یہ کرتا پیجامہ دھلا ہوا آپ کا بٹی میں رہتا ہے وہ؟ تو جو کپڑوں میں سب سے اشرف ہے، تاج ہے جو سر کا، وہ تو سب سے اونچا ہے، تو وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ اس کو رکھنے کے لیے وہ بٹیاں ہیں جو ہمارے گھر میں میلے کپڑوں کے لیے ہیں، اور وہ ٹوپیاں بھی اس کوالٹی کی ہیں کہ ابھی ہم آپ سے کہیں کہ ذرا ایم ایل اے صاحب سے ملنے چلنا ہے نماز کے بعد، ذرا چلیے صاحب، تو آپ یہ ٹوپی پہن کے نہیں چلیں گے ایم ایل اے صاحب کے پاس۔ ذرا آفیسر سے ملنا ہے سیکریٹریٹ میں، آفیسر سے ملنے کے لیے چلیے، تو آپ یہ ٹوپی پہن کے نہیں چلیں گے کہ صاحب یہ ٹوپی پہن کے سیکریٹریٹ میں نہیں جا سکتا، میں آفیسر کے سامنے نہیں جا سکتا، ایم ایل اے کے سامنے نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ٹوپی پہن کے کیسے کھڑے ہو؟ پھر اپنے نفس کے لیے جو کپڑے پہن کے آئے وہ تو ہزاروں روپے کے استری کر کے، پیتابے بھی قیمتی قیمتی ہیں، پیر میں پہننے کا موزہ بھی آپ کا قیمتی ہے، اور آپ مسجد میں آئے اور بٹی کی ٹوپی نکال کے آپ نے پہنی ہے اللہ کی بارگاہ کے لیے۔ اور کرنے کی بات، بھائی آپ کا سارا لباس ہی ویسا ہو تو ٹوپی بھی گوارا کر لیں ہم ویسی ہی کہ آپ اسی لیول کے ہیں۔ آپ کا موزہ بھی قیمتی ہے، پیر میں پہننے والا، برانڈڈ ہے، بڑی کمپنی کا ہے، اور مسجد میں آئے اور بٹی سے نکالی ٹوپی لگا لی، بس یہ پہن کے نہ سسرال جاؤ گے، نہ آفیسر کے پاس جاؤ گے، کسی کے پاس نہیں جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے لیے یہ اچھی ٹوپی رکھو اپنے ساتھ۔ مسجدوں میں رکھنے کا کوئی اصول نہیں، بس لوگوں کی زبردستی ہے۔ آپ کا پیجامہ مسجد میں تھوڑی رکھا جائے گا۔ آپ کوئی انگریز ہیں کہ جامع مسجد میں انگریز عورتوں کے لیے کپڑا رکھتے ہیں دروازے پہ، کہ انگریز عورتیں جامع مسجد دہلی دیکھنے آ رہی ہیں تو کپڑا دیتے ہیں؟ تو آپ بھی کیا ان میں ہیں یا مسلمان ہیں؟ آپ کے لیے کرتا رکھیں گے، پاجامہ رکھیں گے، ایک لنگی رکھیں گے آپ کے لیے کہ آپ پینٹ آدھا پہن کے آئے ہیں؟
تو جیسے یہ سب چیزیں آپ کی اپنی ہیں، آپ کے سر کا تاج بھی آپ کا اپنا اور اچھا ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ کے لیے۔ تو غرض یہ کہ نماز کا ادب احترام ضروری ہے، اور جتنا نماز کا اہتمام ہوگا نماز قیمتی ہوگی۔ تو نماز خالی پڑھ لینا کافی نہیں، نماز کو اعلیٰ درجے کی بنانا، نماز قائم کرنا۔ نماز اعلیٰ درجے کی ہوگی تو نماز کے ثمرات و برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اعلیٰ درجے پر وضو کرنے کی، اچھا وضو کرنے کی، اچھی نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔